مجھے پتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، اور یہ اللہ کی حکمت اور قانون فطرت ہے کہ اللہ رب العزت نے سب انسانوں کو برابر کا رزق نہیں دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، اور اس میں کئی حکمتیں تھی۔ اگر سب کو برابر رزق ملتا تو ظاہری اسباب جو اس جہان کے چلنے کے ہیں، تو ظاہری اسباب میں اس جہان کی بستی ممکن ہی نہیں تھی۔ اگر سب کے پاس رزق برابر ہوتا اور مال برابر ہوتا تو تمہارے جوتے کون سیٹ کرتا، تمہارے لیے باورچی کون بنتا، کوک کون بنتا، کپڑے کون سیتا، اور چکیوں پہ کون سارا دن آٹے میں لت پت ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے کائنات فطرت کا نظام ہی تفاوت پہ رکھا ہے، اور کسی کو کم دیا، کس کو زیادہ دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنی ہے کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے یہ فطرت پہ مبنی ہے۔ آج کئی تحریکیں چلی، جیسے رشیا سے، چائنا سے، اور انہوں نے سوشلزم اور اس طرح کے کئی نظام متعارف کرائے۔ آج ہمارے ملک میں بھی ایک گمراہ فرقہ اسلام کے نام پر فکر ولی اللہ، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں فکر ولی اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی فکر کے حامل لوگ، حالانکہ یہ ان کی فکر نہیں ہے، ان لوگوں نے ان کی فکر کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ وہی سوشلزمی شیاطین ہیں جنہوں نے نام لیبل لگایا ہے فکر شاہ ولی اللہ کا، اور فکر شاہ ولی اللہ کو یہ سمجھے ہی نہیں، نہ حضرت شاہ ولی اللہ کی تصانیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ سب انسانوں کے پاس دولت برابر ہونی چاہیے، سب کے ساتھ مال برابر ہونا چاہیے۔ تو یہ سوشلزم نظریہ ہے جو روس میں بھی فیل ہو گیا، چائنا میں بھی فیل ہو چکا ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ سب لوگوں کو برابر۔ اگر آپ نے جو پرانے بوڑھے ہیں انہیں یاد ہے کہ بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو، تو یہ جب وزیر اعظم بنا تو اس نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان۔ یہ کیا تھا؟ روٹی کپڑا اور مکان۔ یہ وہ روس والا سوشلزم تھا، اور روٹی کپڑا اور مکان، بہترین نعرہ کہ روٹی ملے گی، کپڑا ملے گا، مکان ملے گا، باقی تم سارے غلام ہوگے اور نوکروں کی طرح کام کرو گے، کسی کی زمین بھی نہیں ہوگی، کسی کا پلاٹ بھی نہیں، کسی کا گھر نہیں، کسی کی دکان نہیں، تجارت نہیں۔ اس کو سیٹ کرو تو کسی کی کوئی چیز بھی ملکیت نہیں ہوگی، تمہیں ملے گی روٹی کپڑا اور مکان۔ یہ ایک معاشی نظریہ ہے کفار کا۔ اس کے مقابل امریکہ اور یورپ، اس کا معاشی نظریہ وہ ہے کہ پوری دولت وہ چند ہاتھوں میں ہو، اور پورا مال اور دولت صرف چند ہاتھوں میں پھرے اور چند امیر طبقہ کے پاس ہو، اور یہی وہ جمہوری نظام کی لعنت ہے اور طاغوتی نظام۔ آج اگر آپ دیکھیں تو چند لوگ ہیں ان کے اس منصوبہ پر کہ جو دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور وہ چند امریکی، یورپی، یہودی، عیسائی، تو پوری معیشت پہ ان لوگوں کا ظاہری قبضہ ہے، اور وہ ساری معیشت کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور ان کے معاشی نظام کی جو اصل ریڑھ کی ہڈی ہے وہ سود ہے، سودی کاروبار۔ اور سود کی جتنی شکلیں ہیں، آج تو جدید صورتیں نکل آئی سود کی، اور جوا، کمار، سود، یہ یہودیت، طاغوتیت کی معیشت کی بنیادی رنگ ہے۔ اگر آج بھی سود اور جوا اور یہ لوٹ مار ختم کر دی جائے تو معیشت اپنے اعتدال پہ آئے گی۔ انہوں نے معیشت کو کنٹرول کیا ہے سودی نظام کی بنا پہ اور جوا کے نظام کی بنا پہ۔ آج دنیا میں جن لوگوں کے ہاتھ میں معاشی نظام کی باغ ڈور ہے، وہ سب کا سب نظام سود پر مبنی ہے اور جوا اور کمار پر مبنی ہے۔ اسلامی ملک بھی ان کے محتاج ہیں، اور اسلامی ممالک بھی ان کے ساتھ سودی کاروبار کرنے پہ مجبور ہیں، اور ساری دنیا سود پہ چل رہی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سودی نظام کا ظاہری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دولت اور مال صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اور غریب طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور امیر طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں یہی نظام ہے سودی، اور چند بدماش ان کے پاس ساری دولت کٹھی ہے، اور اس سود کی وجہ سے تو غریب پس رہا ہے، اور جو امیر طبقہ ہے وہ امیر سے امیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پوری دنیا جو اس نظام طاغوت سے منسلک ہے، یہ بھی اس دجالی اور طاغوتی نظام کی ایک لعنت اور شرارت ہے۔ جبکہ اسلام کی تعلیم دیکھیں تو اگر اسلامی تعلیمات پہ عمل ہو تو پوری معیشت میں اعتدال ہوگا اور پورے نظام میں اعتدال ہوگا۔ تو اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں،
بعض مذہب کے نام پہ ایسی تنظیمیں ہیں جنہوں نے اسلام کا تعارف کرایا کہ اسلام استنجا کر کے مسجد میں آ جائے، اور زیادہ تر جو زور ہو تو درخت کاٹو اور جیب میں ڈالو، اسلام کی پوری تعلیمات پہ عمل ہو، شانگا مانگا بنا دو۔ یہ بھی یہودیت کی فکر ہے کہ اسلام کو صرف مسجد تک محدود کرنا، صرف نماز روزے تک محدود کرنا، صرف چند عبادات تک محدود کرنا، یہ بھی دجالی اور یہودی فکر ہے، وہی سوچ ہے۔ حالانکہ اسلام ایک دین کامل ہے، اور اسلام نے ہر معاملہ میں رہنمائی فرمائی ہے، عبادات بھی کامل، اسلام نے سیاست بھی کامل، معیشت بھی کامل، اور پورا نظام عالم اور پورا کائنات، چاہے گھر کا نظام ہو یا ملک کا نظام ہو، تو اسلام کا ایک کامل قانون ہے اور کامل نظام ہے، اور اسلام نام ہی نظام حیات کا ہے، اور نظام ایک نظام اور ضابطہ اور دستور کا نام ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہاں لفظ کیا ذکر کیا؟ دین۔ دین کا معنی ہوتا ہے نظام، دین کا معنی ہوتا ہے قوانین، دین کا معنی ہوتا ہے ضابطہ حیات۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا ضابطہ حیات جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے وہ وہی ہے جس کا نام اسلام ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا خود تیار کردہ ضابطہ ہے۔